السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورے ہندوستان میں تحریری تالاب یہ وجہ سے روکے آج جیسی افراتفری میں نے کسی جلسے حیرت ہو رہی ہے کہ کوئی اعلان کر دیا گیا کہ حضرت شبیر برکاتی صاحب کتنے بجے ان کا پروگرام ہے، اس کے پہلے آپ سننے کے لیے تیار ہیں۔ 12:30 بجے کا اعلان ہوا، 12:30 بجے کے بعد اگر سورج آگے جائے وہ نہیں آئیں گے تب آپ چلائیے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جلسے میں کبھی آپ گئے نہیں، کہیں سے جلسہ لگ ہی نہیں رہا، تعلیم تماشا تفریح کھیل کود۔ تو تھوڑا سنجی کے ساتھ آپ بیٹھیں چند میں، اور نہ بیٹھ سکیے تو آپ تھوڑی دیر تفریح لیفٹ رائٹ کر لیں، کم سے کم جلسہ خراب تو نہیں ہے۔ اتنی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں بیچارے اچھے کلام پڑھے جا رہے ہیں اور آپ ہیں کہ بالکل سننے کے لیے تیار ہیں۔ پورے ہندوستان میں نے ایسا منظر افراتفری والا، اور یہ مجمع کوئی بہت زیادہ مجمع نہیں ہے، اتنے لوگ استقبال کے لیے آتے ہیں، یہ مجمع کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، اور اتنے مجمع میں آپ نے ایک پورا جو ہے غم مچا رکھا ہے۔ ہمارے درمیان میں یہ سب بند کر دیا، آڈیو کوئی بنانا چاہے تو بنائے، ویڈیو ایک دم بند کر دیا۔ پرسوں پاسا شہر میں میرا پروگرام تھا، لمرا والے اور کئی لوگ تھے، ہم نے ان کو بھی سمجھایا۔ الحمد للمتوحد بجلاله المتفرد، وصلاته دوما على خير الأنام محمد والآل والأصحاب هم ضايع عند الشدائد۔ الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرض، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين شفيع المذنبين، راحة العاشقين رحمة للعالمين۔ قال عز وجل في شانه طه وياسين وعلى آله وصحبه وذريته وشهداء محبته أجمعين، لا سيما سيدنا سندنا غوثنا الغوث الأعظم الغوث الأعظم الجيلان البغداد الحسني والحسيني محي الدين، ومعيننا ومغيثنا وقطبنا ومولانا وملجأنا
الشيخ معين الدين أحمد حسن سندری ثم أجمري معين الملة والدين وآية من آيات رب العالمين معجزة من معجزات سيد المرسلين حجة الله في الأرضين سيدنا سندنا الشيخ الإمام أحمد رضا مجدد الملة والدين وعلى قطب العالم المعروف والمشهور والمشتهر بالمفتي الأعظم سيدنا سندنا الشيخ مصطفى رزاق مؤيد الملة والدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بآواز بلند اور درود پیش کریں قرآن صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام ایک دو منٹ کا وقت اگر کوئی پوچھنا چاہتا کسی ضرورت سے پوچھ سکتا لیکن تکلیف شروع کرے خدا کے واسطے تب نہ اور اس کے جائیں گے تو جگہ بھی نہیں پائیں گے لیکن مجمع زیادہ ہے جگہ کسی خدا سے تو لائق مبارکباد ہوں کمیٹی کے حضرات بالخصوص جناب الدین بھائی بدرالدین بھائی کے تمام رفقا یہ الحمدللہ تمام پر انتظامات بہتر سے بہتر بس آپ لوگ بھی تھوڑا سا اس میں ان کا تعاون فرما دیں اس سننے سنانے کا ماحول بن جائے اور پروگرام بہت کامیابی سے گزر صدر مشاعرہ کا اعلان ہوا آپ ان کو جانتے ہو نہ جانتے ہو میں گورکھپور آج سے تقریباً 27-28 سال کے محلے میں رہا حضرت قیس وہاں پہ رہنا بھی ہوا آج 27-28 سال کے بعد حضرت کی میں زیارت تو حضرت حافظ و قاری نصیر الدین صاحب عاصم گولوی صاحب دیوان شاعر اب صاحب دیوان کیا ہے تو یہ اسے بیٹھے ہلہ دنگا مچا کر کے نہیں سمجھ پائے یہ سمجھنے کے لیے علامہ مفتی نور احمد علامہ مفتی امان حسن قاضی شہر ان کی بارگاہ میں آنا پڑے گا ایسے ایسے ہیرے یہاں موجود ہیں منبر پہ کہ ایک کہاوت ہے چراغ لے کے تلاش کرے تب بھی نہیں پائیں گے جو منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ باہر کے علماء بھی تشریف لائے ہیں یہ ہمارے شاداب رستم صاحب ان کی جلدی زیارت نہیں ہوتی ہے اسی کے ذریعہ ان کی زیارت ہوتی ہے علامہ اویس صاحب ماشاءاللہ یہ بھی ایک لمبا سفر طے کر کے تو بڑے بڑے باہر سے علماء تشریف لائے ہیں آپ لوگ بھی آئے ہیں آپ کا بھی استقبال لیکن خدا کے واسطے سننے سنانے کا ماحول بنائیے اور دماغ سے وہ پہلے والا بھی جو معاملہ کو نکال دیجیے ہاتھ اٹھا کے کہیے یا رسول اللہ اور ہم 2-3 شعر یہ چیئرمین صاحب جو مدینہ شریف سے آئے ہیں بہت میں نے رابطہ کیا آنے کے بعد آج ملاقات اور زیارت ہو رہی ہے وہ فون چیک کر لیں گے میرا مس کال موجود ہو 2-3 شعر میں شروع کرتا ہوں یہیں سے آغاز کرتا ہوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ دائیں بائیں محلہ دیکھ کر لیجئے کوئی افراتفری اگر پیدا کرنے والا ہو اس کے کان کے پاس کہہ دیں یا رسول اللہ
جوش جنو لے چلے مجھ کو، اے جوش جنو لے چلے مجھ کو، مرنا ہو کہ جینا دیکھیں گے۔ آپ لوگ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں، بہت اچھی جگہ کا میں ذکر کر رہا ہوں، رابطی ندی میں نہیں چلنے کے لیے کہیں، سننے نہ پھنستا ہے نہ پھنساتا۔ شیر سماعت فرمائے، اے جوش جنو لے چلے مجھ کو، اے جوش جنو لے چلے مجھ کو، مرنا ہو کہ جینا دیکھیں گے، مرنا ہو کہ جینا دیکھیں گے۔ اور جبریل جہاں کے خادم ہے، جبریل جہاں کے خادم ہے، جبریل جہاں کے خادم ہے، ہم بھی وہ مدینہ دیکھیں گے۔ آپ نے استقبال نہیں کیا، نوٹ کے ذریعے استقبال کر رہے ہیں، ماشاءاللہ، یہ کرم اللہ۔ ان کا کوئی جوڑا بھی لگانے کے لیے تیار ہو، بس ایسے ہی آپ جیتے جاگتے ماحول میں سنتے رہیے، تب شبیر برکاتی کو سن پائیں گے۔ ہاتھ آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اور ہم سننے لوگ سلسلہ بسلسلہ آگے بڑھتے ہیں۔ اور آج صحیح بات یہ ہے، مجھے جب میری عمر تقریباً 8 سال یا 7 سال، میں اسی عرص میں حاضر ہوا تھا، اپنے گاؤں سے پیدل چل کر کے آیا۔ پتہ چلا کہ جو بڑے حضرت جلسے کے تھے، حضرت علامہ سید کلیم اشرف جائسی مدت ذلہ العلی، وہ حضرت تشریف نہیں لائے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی یہ جانتا ہو جو میں ذکر کر رہا ہوں، ان حضرات کو تو واقفیت نہیں ہوگی۔ بچپنا تھا، ہم نے کہا چلو کم سے کم آئے سننے کے لیے، ثواب تو ملا۔ اب کیا ہوگا، بہت بڑے جو حضرت اس جلسے کے نہیں آئے، لیکن الحمدللہ بلرام پور کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہ شہر نہ علماء سے خالی ہے نہ قرہ سے خالی ہے۔ الحمدللہ حضرت علامہ سید کلیم اشرف جائسی تو نہیں آئے تھے، اسی شہر کا ایک قاری حضرت قاری حسن محمد رحمت اللہ علیہ نے ایسا قرآن پڑھا تھا، زندگی میری تقریباً 59 سال ہونے کو ہے، میں نے دوبارہ ایسا قرآن پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں۔ اسی شہر کا رہنے والا قاری، اسی شہر کا رہنے والا قاری، تو یہ شہر نہ قاری سے خالی ہے۔ لاؤ کوئی حضرت علامہ مفتی اسلم بستوی صاحب کا جواب، کوئی جواب نہیں لا پائے گا، نہ ان کے علم کا جواب، نہ ان کے ادب کا جواب، نہ ان کی شاعری کا جواب، نہ ان کے اخلاق کا جواب، نہ ان کے تمدن کا جواب، نہ ان کی تہذیب کا جواب، نہ ان کے ثقافت کا جواب۔ بلرام پور وہ جگہ ہے، حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ نے ویسے نہیں کہا تھا۔ مبارک پور میں یونیورسٹی بنی ہے، اس یونیورسٹی کا پلان اسی شہر میں تیار ہوا تھا، زمین دیکھی جا چکی تھی اور یہی پر یونیورسٹی بننے والی۔ چیلنج ہے، اگر کوئی غلط ثابت کرتا ہو غلط ثابت کرے، تو حضور حافظ ملت الحمدللہ وہ شخصیت ہے کہ انہوں نے اسی شہر میں کہا تھا
کہ ہم اگر یونیورسٹی مبارک پور میں حالات اس وقت زولیدہ تھے، اگر نہیں بن پا رہی ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، وہ یونیورسٹی کا پلان میرا فیل نہیں ہوگا، وہ شہر بلرام پور میں بنے گے، زمین دیکھی جا چکی تھی، تیاری ہو رہی، تو اس شہر کے آپ رہنے والے ہیں، لہذا ہلکے میں کوئی لینے کی کوشش نہ کرے، کوئی ہلکے میں لینے کی کوشش نہ کرے۔ پورا شجر نسم میں جانتا ہوں، شجر نسم مجھے معلوم ہے، اور شجرہ بڑا بابرکت اور بڑا مبارک ہے۔ حضرات عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے، تو جب قاری حسن محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے قرآن شریف پڑھا، ہمارے ساتھ جو ہماری قیادت کر رہے تھے ہم بچوں کی، وہ ہمارے حافظ عبداللہ صاحب مرحوم تھے، وہ عمر کے اعتبار سے بڑے تھے، وہ نابینا تھے، لیکن اس کے باوجود آگے آگے چل رہے تھے، ہم لوگ پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ قرآن جب انہوں نے جگہ یہی تھی، مقام یہی تھا، حضرت قاری حسن محمد صاحب کی طرح جس نے سنی ہے ان سے پوچھئے، وہ ایسا قرآن پڑھنے والا مجھے دوبارہ کوئی نہ ملا۔ وہ بلرام پور جگہ ہے الحمدللہ۔ لہذا اے بلرام پور والوں، اپنی حیثیت کو پہچانو، اپنے تشخص کو سمجھو، اسے ایسے ہی کھیل تماشا میں سیر و تفریح میں گم نہ کر دو، بلکہ یہ سمجھو یقین اعلیٰ حضرت کے ہم غلام ہیں، اعلیٰ حضرت کے ہم غلام۔ سبحان اللہ۔ تو حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ اس شہر کو چنا تھا، کتنا بڑا ہندوستان، کئی سال سے میں چل رہا ہوں، ابھی پورا ہندوستان نہیں گھوم پایا، پتہ نہیں کتنی جگہیں باقی ہیں، بہت بڑا ہندوستان ہے یہ۔ تو حضرات آخری شعر میں پڑھتا ہوں، ہاتھ لاگے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اور آج میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، تکرار کر رہا ہوں۔ تقریر سنتے رہتے ہیں، آج ہماری تقریر نہیں بلکہ آج تکرار سن لیجئے، اور میں مقرر آج نہیں ہوں بلکہ مقرر ہوں، آج میں مقرر ہوں۔ آپ کہہ رہے ہوں کہ یا اللہ یہ تو آج الٹا ہی ہو رہا، کل سیدھا ہو رہا، ایک کو الٹا نہیں ہے۔ میں مقرر نہیں، مقرر ہوں، تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں تکرار کر رہا ہوں۔ تکرار کیا ہے؟ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی مسیح احمد صاحب قبلہ، علامہ مفتی احمد امان حسن سیوانی صاحب قبلہ، ان سے آپ پوچھیں، علامہ اویس صاحب آپ کو بتائیں گے۔ ہم لوگ مدرسوں میں پڑھتے تھے، اساتذہ ہمارے پڑھاتے تھے، رات میں ساتھیوں کو لے کے بیٹھتے تھے، ایک پڑھتا تھا دوسرا سنتا تھا، دوسرا پڑھتا تھا تیسرا سنتا تھا، اسی کو تکرار کہتے ہیں۔ 11 بجے 12 بجے 1 بجے 1:30 بجے اساتذہ آ کر کے منع کرتے تھے، سو بھی لیا کرو ورنہ صحت خراب ہو جائے گے۔ وہ زمانہ تھا، دن میں اساتذہ پڑھاتے تھے، رات میں اس کو پڑھتے تھے، اسی کو تکرار کہا جاتا تھا۔ آج تو ہمارا نوجوان بیچارہ کہیں پل پہ بیٹھا موبائل کا تکرار کر رہا ہے، کہیں چکروٹ پہ بیٹھا موبائل کا تکرار کر رہا، کہیں میڑ پہ بیٹھا موبائل کا تکرار کر رہا۔ تیرے موبائل میں کیا ہے؟ تیرے موبائل میں کیا ہے؟ تیرے موبائل میں کیا ہے؟ حضرات ذرا سا غور کریے، زمانہ اپنی جگہ پہ، ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں لا تسبوا الدہر، یعنی زمانے کو گالی مت دو۔ حضرات کہنا یہ ہے زمانہ اسی طرح ہے، زمانے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، البتہ ہم بدل گئے ہیں، آپ ضرور بدلیے، لیکن اس انداز میں بدلیے آپ کو دیکھنے کے بعد کوئی یہ نہ سمجھے یہ حلہ کرنگا خالی کرنے والے لوگ ہیں، اس انداز میں زندگی گزارو، دور ہی سے دیکھنے والا سمجھ لے یہ غلام علی جا رہا ہے، یہ غلام حسین جا رہا ہے، یہ غلام علی اکبر جا رہا ہے، یہ غلام زین العابدین جا رہا ہے، دیکھنے سے سمجھ لے اہل بیت اطہار کا فدائی جا رہا ہے، ان کا دیوانہ۔ کچھ فرق
महसूस हुआ थोड़ी देर पहले से और अब में। हाँ तो भाई मैं 2 2 4 4 4 8 2 4 का आधा इस तरह गुफ्तगू का कायल हूँ। तो बस थोड़ी देर मुझे और बर्दाश्त करें। घड़ी कभी कभार देखिएगा, वरना आप घड़ी ही देखते रहे कि शबीर बरकाती 12:30 बजे आएंगे, तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हज़रात शेर सुन लीजिए, वो शेर पढ़ करके मैं तकरीर करूंगा। आप आगे कहते हैं या रसूल अल्लाह। हम सुन्नी लोग हैं, सिलसिलेवार आगे बढ़ते हैं। कभी बाबा अब्दुल्ला शाह उनकी बारगाह में, अभी हमारे कुछ हजरात ने हाफिज अब्दुल्ला शाह कहा, अच्छी बात है, मैं नहीं कहता हाफिज नहीं, लेकिन आजकल हाफिज साहब का मतलब समझते हैं रट्टू तोता, ये समझते हैं खाली रट लिया है। वो ऐसे हाफिज नहीं थे। हजरत हाफिजुल्लाह शाह जिनके आस्थाने पे हैं, ये हाफिज से मशहूर थे, वरना जमाने के बहुत बड़े अल्लामा थे। आला हजरत की बारगाह में आपने सवाल भेजा था, उस सवाल को भी मैंने फतावा रस्मिया में देखा है और जवाब को भी देखा है। अब आप गौर करो, आला हजरत की बारगाह में सवाल करने वाला जो सवाल किया करता था, वो भी जमाने का बहुत बड़ा इल्म वाला हुआ करता था। खाली हाफिज होकर के सवाल कोई कर ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाल फतावा रज़िया में मौजूद है, लेकिन आपको कहाँ टाइम है कि कभी ऐसी किताबें देखें। बहुत से लोग सोच रहे हो या अल्लाह ये कौन सी किताब है। हाँ, कुछ किताबें देखते भी हैं, कहते हैं वो कलकत्ता का चलता जादू मिल जाएगा, वो बंगाल का चलता जादू मिल जाएगा, वो दुआ तावीज वाला। तो हजरात नहीं, बदलिए अपने आप को, हालात बहुत मुश्किल में हैं, बदलिए अपने आप को, इल्म हासिल करिए। और आज इस अल्लाह के वली की बारगाह में, जिनको दुनिया हाफिज अब्दुल्लाह चिश्ती कहती है, ये अज़्म करके उठिए, जो गुजर गया गुजर गया, अब अज़्म मुसम्मन करते हैं। इल्म की शमा हम अपने घर में भी जलाएंगे, पड़ोसी के घर में भी जलाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। तो हज़रात आप आगे कह दें या रसूल अल्लाह। अर्ज कर रहा था, हम सुन्नी लोग हैं सिलसिलावार। अजमेर गए, कलियर भी गए, सब वलियों के रोज़े देखे हैं। अजमेर गए, कलियर भी गए, सब वलियों के रोज़े देखे हैं। और ये सब हैं अंगूठे हम इनका, ये सब हैं अंगूठे हम इनका, तैबा में लगेला देखेंगे। आप लोग आगे कह रहे या रसूल अल्लाह। और मैं लंबा नहीं कर रहा, खाली आपके हालात को देख के और मैं तकरीर ना निष्ठार शुरू कर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाथ आगे कह दो या रसूल अल्लाह। तो जो आयत मैंने पढ़ी है, उस आयत का तर्जमा आप सुन लें, लेकिन वो ऐसी आयत मैंने पढ़ी है, क्या मैंने पढ़ी है, गौर से सुनिए। अल्लाह इरशाद फरमाया, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। ज़हन को थोड़ा सा बारीक करना पड़ेगा, वरना इस पार से उस पार रात्रि तक पहुंच जाएगी मेरी जो ये गुफ्तगू है। आपके पल्ले नहीं पड़ेगी, थोड़ा ज़हन को बारीक कर। अलिफ लाम मीम, जैसे आपने सूरह बकरा शरीफ खोला, अलिफ लाम मीम क्या ट्रांसलेशन है, क्या तर्जमा है, क्या मतलब है। तो जमाने के एक बहुत बड़े मुहद्दिस, 800 या तकरीबन 1000 किताबों के लेखक नाम याद कर,
حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں اللہ اعلم بمرادہ، اللہ اپنی مراد کا خوب جاننے والا ہے، یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ترجمہ ہے وہ کتاب شک کی جگہ نہیں، لیکن الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، نون قاف حام میم، اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو مفسر نے وہی نیچے لکھا اللہ عالم بمرادہ، اللہ اپنی مراد کا خوب جاننے والا ہے۔ لیکن کچھ حضرات نے کہا کہ الف سے یہ مراد لیا جا سکتا، لام سے یہ مراد لیا جا سکتا، میم سے یہ مراد لیا جا سکتا۔ کیا کہا؟ کہ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ یعنی قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جبریل کے واسطے سے اتارا۔ کہا کہ اس کا یہ مطلب ہے، الف لام میم کا قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پہ اتارا، لیکن وہیں اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، الف سے اللہ ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا ہے، میم سے محمد سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن لام سے جبریل نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جبریل جب لکھا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے تو جیم پہلے ہوتا ہے، با بعد میں ہے، را بعد میں ہے، سب سے اینڈ میں، سب سے اخیر میں لام ہے۔ تو اللہ میں الف شروع میں لیا، ٹھیک بات سمجھ میں آ گئے۔ محمد میں میم شروع میں ہے، میم سے مراد ہے، سمجھ میں بات آ گئے۔ اگر لام سے مراد جبریل ہے تو جیم ہونا چاہیے تھا، سب سے پہلے جیم ہے، لیکن جیم نہیں ہے، با نہیں ہے، را نہیں ہے، شروع والے کو نہ لے کر کے لام اینڈ اور اخیر والے کو لیا گیا، ہر جگہ شروع والا لیا گیا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو جواب دینے والے نے جواب دیا، ارے سنو سنو، اس لیے جبریل میں لام اینڈ والے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اسلام جناب شبیر برکاتی، علماء کرام، عرس حافظ اللہ شاہ چشتی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب اپنی اپنی جگہوں کی سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہم قریب حضور جگر گوشے رسول، چمن زہرہ کے پھول، اولاد غوث اعظم حضور سیدی سرکار احمد رضا صاحب کی بھی تشریف لانے والے ہیں۔ آپ لوگ بڑی بابرکت محفل ہے، لہذا آپ حضرات ان کا استقبال ہم بھی کریں گے، آپ بھی کریں گے، اور جن کے لیے آپ بے قرار تھے وہ ذات یہاں تشریف فرما ہو چکی ہے۔ بس یہ گفتگو جو میں شروع کیا ہوں دو چند منٹ اسی کو آپ سماعت کریں۔ علی رسول شہزاد نور نظر فاطمہ لخت جگر مولائے کائنات حضرت علامہ سید شاہ احمد رضا صاحب قبلہ رونق منبر ہونے والے ہیں، حضرت تشریف لائیں گے، ان کا ہم اور آپ استقبال کریں گے انشاءاللہ۔ پھر حضرت ہوں گے، آپ لوگ ہوں گے، آپ آگے بیٹھے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو آ جائیے، جو گفتگو میں کر رہا تھا اس کو ضائع ہونے سے بچا لیجیے۔ اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا، الف لام میم، لام سے جبریل کیسے ہے؟
اس لیے کہ جبریل اگر مراد ہے تو جیم ہونا چاہیے تھا. اینڈ والے لام کو کیوں لیا گیا؟ ہر جگہ شروع والے کو لیا گیا ہے. علماء نے جواب دیا سنو، اس لیے جبریل میں لام اخیر والے کو لیا گیا اس بات کو بتانے کے لیے جس جگہ سے جبریل کے درجات کے، ان کے مراتب کے، ان کے کمالات کے، ان کے حسنات کے، ان کے برکات کے، ان کے علوم کے، ان کے معارف کی انتہا ہوتی ہے، اینڈ ہوتا ہے، وہاں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرات یہ باریکیاں کون بتانے والا تھا اس زمانے میں جب اتنے بڑے دارالعلوم نہ تھے اور کوئی نہیں تھا؟ یہ باتیں بتانے والا جو مرکز میں آرام فرما ہے حضرت حافظ اللہ چشتی رحمت اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت سرکار کے اس زمانے ظاہر میں سوالات کیا کرتے تھے، جوابات اعلیٰ حضرت سے لیتے تھے، اور بلرام پور کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کو اگر کسی نے اعلیٰ حضرت کے محبت کا جام اس زمانے میں پلایا تھا تو اور کوئی نہیں تھا، وہ حضرت حافظ اللہ چشتی رحمت اللہ علیہ. سبحان اللہ سبحان اور وہ لوگوں کو بتا رہے تھے اس زمانے میں سورج جنگل رات اندھیرے چھائی بدلی کالی ہے، سورج جنگل رات اندھیرے چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی. سبحان اللہ. اور آج یہی وجہ ہے کئی سال کا زمانہ گزر گیا، تقریباً 70-75 سال گزر گئے، لیکن آج بھی رضوی رنگ بلرام پور میں چوکھا ہے، اور رضوی رنگ چوکھا ہے. اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم حضور سید صاحب قبلہ، حضور سید صاحب قبلہ، حضور سید صاحب قبلہ، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص مقدس، عرص مقدس. علماء کرام، علماء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بیٹھ جائیں حضرات، ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں، ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں. پیچھے جگہ خالی ہے، والن وہ گیٹ کے اس طرف پیچھے کی طرف آپ لوگ بٹھا دیں، کچھ لوگ ادھر بیٹھ دیجیے. ہاں پیچھے بھی جگہ خالی ہے. سیدی کا مظاہرہ کریں ماشاءاللہ. آل رسول جگر گوشے بطول، نور نظر فاطمہ لخت جگر مولائے کائنات سیدی سندی حضرت علامہ سید شاہ احمد رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ رونق منبر ہیں. آپ اور ہم ماتھے کی نگاہوں سے حضرت کی زیارت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ حضرت کے سائے کرم کو ہم غلاموں کی قادر قائم ہیں. آمین آمین. تو الحمدللہ میں کہہ رہا تھا بس گھڑی دیکھتے رہیے اور گفتگو میری سنتے رہیے، جو ٹائم ہے اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا. حضرت اپنے ٹائم پہ کلام شروع فرمائیں گے، برکتیں حضرت سید صاحب قبلہ سے بھی ہمیں لینی ہے، اور قاضی شہر حضرت علامہ مسیح احمد صاحب قبلہ قادری برکاتی ان کے بھی دعائیہ کلمات سے ہمیں آپ کو بہرابر ہونا ہے. آپ لوگ آگے کہہ دیں یا رسول اللہ. تو اس زمانے میں اگر کسی نے اعلیٰ حضرت کی محبت
को लोगों को दिलों में उतारा था और मोहब्बत की घुट्टी, मोहब्बत को किसी की घुट्टी में डालने वाले शख्सियत का नाम वो हजरत वज़ीरुल्लाह चिश्ती है। और उन्होंने ये पैगाम दिया था, सूना जंगल रात अंधेरे, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली, सोने वालों जागते रहियो, रखवाली है, सोना जंगल रात अंधेरी, एक वोट चाहिए। बदली काली है। तो हज़रात बलरामपुर की सरजमीन अल्हम्दुलिल्लाह उलमा, कुर्रा, शोरा और हमारे यहाँ आले रसूल, उनकी जब जरूरत महसूस हुई शहर वालों को तो अल्हम्दुलिल्लाह दूर-दराज से मेरी बस्ती में हजरत सैयद अहमद रजा साहब किबला तशरीफ फरमा हो गए और आज लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं। कहता है गोया हजरत हमारे घर। बस मैं ज्यादा हाई नहीं हूँ, सलाम। भाई गुड़िया अपन हमें तो मत गुड़िया लगाइए, बता क्या कह रहा है उधर देख यार ये सब लावत रहा बुढ़ने के लिए बोल लगाओ कभी नहीं गुड़िया दे तो बहुत जरूरत है यार। हमें तो वो गुड़िया दे लिया डाल दिए हम ना तो लगाए हुए लग गए डाल बताइए ये थे हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कमाल अख्तर साहब जो हमें ये समझा रहे हैं कि हम बलरामपुर के रहने वाले हैं। आज तो हम जरूरत ना पड़ी हम नहीं जा पाए। फैज का भेजो हम भेजो का लड़का की ले क्या क्या चीजें हैं और हमें अपने आप को बलरामपुरी किस तरीके से जाहिर करना। याद किए रहे वो मुँह गई चलो कलाकार ये जो शोरो गोगा हजरात कर रहे हैं, वॉलंटियर हजरात से गुजारिश है कि जहाँ जो जिस तरफ जाना चाहे